ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، پروفیسر صاحب، ایک منقبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پیش کروں گا. وفا خلوص کے آئین کی کتاب علی، نبی کے عشق کے دستور کے کا نصاب علی. کمر ہو تاروں میں جیسے ولی، کمر ہو تاروں میں جیسے ولی میں ایسے ہیں آپ علی. اے کائنات کے مولا ابو تراب علی، حسن کے بابا نبی کے داماد زوج بطول. تمہاری نسبتیں ساری ہیں لاجواب علی. چلی ہے بات اگر عقد فاطمہ کے لیے، تو پھر نگاہ نبوت کا انتخاب علی. تمہاری شان نبی نے یوں بیاں فرمائی، غور طلب ہے ناظرین، جیسے شاہ صاحب نے آگے فرمایا، تمہاری شان نبی نے یوں بیاں فرمائی، ہوں میں مدینۃ العلم اور اس کا باب علی. لقب ہے آپ کا یزداں کے شیر مرد دلیر، مسلم آپ کی اتنی ہوئی تاب علی. خدا کے گھر میں ولادت، خدا کے گھر میں وفات، فضیلتیں ہیں تمہاری ایسی دستیاب علی. درخت فکر مشاہدے خزاں سے ہو آزاد، کھلیں ہمیشہ تیرے عشق کے گلاب علی. شاہ صاحب، شان علی کہ کیا کہنے. آپ کی اس منقبت میں ایک بات ایڈ کرنے لگا ہوں. آپ نے بات کی ہے عقد فاطمہ کے حوالے سے کہ یہ انتخاب مصطفیٰ تو تھا ہی، لیکن عرض کر دوں کہ یہ انتخاب خدا بھی تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار تشریف فرما ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، اور جبریل نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی شہزادی فاطمہ کا عقد نکاح اللہ تعالیٰ نے عرش بری پر فرشتوں کی موجودگی میں علی کے ساتھ کر دیا ہے. اب فرش پر آپ اس کا نکاح کر دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی چونکہ یہ انتخاب خدا تھا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ فاطمہ تو زہرا کا کف فقط علی ہی تھا. یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فاطمہ کے لیے ہی علی کو پیدا کیا گیا. اور یہاں شاید ناظرین کو یہ بات تھوڑی باری لگیں تو میں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، قرآن کا ایک حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تم پسند کرتے ہو اور تمہیں احب ہو، محبوب ہو، تو حلال طریقے کے ساتھ تم 2 2 3 3 4 4 نکاح کر سکتے ہو. یہ شریعت کا حکم ہے. ٹھیک، لیکن حضرت حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بڑی تفصیل سے ڈیٹیل سے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم تو عام فرما دیا تھا، لیکن جناب سیدہ زہرا فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا عقد نکاح جس وقت مولا علی کے ساتھ ہوا، تو مولا علی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جب تک فاطمہ آپ کے عقد میں ہیں آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. چونکہ بنیادی طور پر چیز یہ ہے، اس لیے میں نے یہ جملہ عرض کیا کہ فاطمہ کا کف فقط علی ہی تھا. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی عظمت و شان اور ان کے مقام و مرتبت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو چونکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ان کی تو عظمتی اور فضیلتیں بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاں بھی دیکھیں گے آپ نا، تو علی کی خصائص اور خصوصیات بالکل منفرد ہوں گے. بے شک. ہجرت کا موقع آتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں، اور جو مکے والوں کی امانتیں تھیں وہ مولا علی کے سپرد کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں علی تم یہاں سو جاؤ اور یہ امانتیں اپنے پاس رکھو، اور صبح پھر امانتیں ان کو لوٹا کر کے تم نے آنا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، ارد گرد تلواریں منڈلا رہی ہیں. لیکن علی سے پوچھیں تو علی فرماتے ہیں زندگی میں سکون کی نیند اسی وقت آئی تھی، نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد کبھی آئی. سبحان اللہ.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے یقین کی کیفیت، جب حضور نے بتا دیا کہ بھئی علی صبح تم نے امانتیں دینی ہے اور پھر آنا ہے، تو اس کا مطلب ہے بے شک یہ تلواریں منڈلاتی رہے، مجھے یہ قتل نہیں کر سکتے، میری موت یہاں نہیں ہے، کیونکہ زبان نبوت سے جو بات نکل گئی ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وہ ذات اقدس ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، پھر یہاں یہی بات آ جاتی ہے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب لیٹے تھے تو دشمنوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے یا علی ہے۔ اللہ اکبر، مشابہت کا یہ عالم تھا نا، یہ کیفیت تھی نا بے شک، جی۔ تو چونکہ مولا علی کی تو یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تخصیص کے ساتھ جو ان کے خصائص ہیں، جو ان کے فضائل میں سے آتا ہے کہ دیکھیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہجرت فرما کے جب حضور مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کا ایک سلسلہ قائم کیا، ٹھیک ہے، مواخات کہتے ہیں بھائی چارے کو، ایک انصاری اور ایک مہاجر، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا لیکن میرا تو کوئی بھائی نہ بنایا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے لیکن صرف یہاں نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو میرا ہی بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کے جوڑ کا تھا نہیں نا، تو اس لیے ان کے ساتھ نہیں جوڑا گیا نا۔ ایسا ہی ہے، یہ وہ شان ہے، یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ خصائص ہیں ان کے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے۔ اور میں یہ بات عرض کر دوں کہ خصائص اور فضائل میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جتنے خصائص اور فضائل میں روایات وارد ہوئی ہے اتنی کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب، حضرت علی کا دور خلافت کیسا تھا اور اس کی خصوصیات کیا تھیں، تھوڑا بتائیے گا ناظرین کو۔ دیکھیے حضرت مولا علی علیہ السلام کا دور خلافت، آپ نے جب خلافت سنبھالی تو ہر طرف سے فتنے نمودار ہوئے اور ہر طرف ایک شورش پپا ہو گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد بہت سارے، اور بالخصوص خارجیت کا فتنہ، خارجیت کے فتنے نے حضرت مولا علی کے دور سے جنم لیا، اور یہ یعنی پہلے بھی تھے لیکن پہلے دبے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، حضرت مولا علی کے دور میں یہ عیاں ہو گئے۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے یعنی بڑا مشکل دور خلافت تھا، ہر طرف فتنے، ہر طرف جنگیں اور اس طرح کا ماحول تھا، لیکن آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ اور جہاں تک ممکن ہو سکا امت کو ان فتنوں سے بچایا، اور آپ نے امت کو امن کی طرف لایا، اور حضرت مولا علی علیہ السلام نے آپ کو اللہ رب العزت نے یعنی اتنا بلند مقام عطا فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شان عطا فرمائی، اور ان فتنوں کے دور میں جہاں دیکھیں حق اور باطل کی پہچان، اور جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ مومن حضرت علی سے بغض نہیں کر سکتا اور منافق کبھی حضرت مولا علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت مولا علی کے ساتھ یعنی جو ایک منافقین کی ایک چالیں تھیں، اور ان چالوں کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کیا، اور حضرت مولا علی چونکہ حق پر تھے، ہر دور میں حق پر تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ رحم فرما حضرت ابوبکر پر کہ جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی دی، اے اللہ رحم فرما حضرت عمر فاروق پر کہ جو حق کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے اور جنہوں نے حق اور باطل میں فرق کیا، اور اے اللہ رحم فرما حضرت عثمان غنی پر کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ رحم فرما حضرت مولا علی پر کہ جن کے ساتھ، اور اے اللہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہے، حق علی کے ساتھ رہے، اور حقیقت یہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ سعادت
یا حضرت مولا علی کو حاصل ہے یا آپ کے بیٹے حضرت امام حسین کو حاصل ہے. کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی منی و انا من علی، حسین منی و انا من الحسین. یعنی یہ دو ہستیاں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علی سے اور علی مجھ سے، میں حسین سے اور حسین مجھ سے. حضرت جمی بن عمیر تمیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ نے بیان فرمایا، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، خواتین میں سب سے زیادہ محبت آقا علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، اور مردوں میں سب سے زیادہ آقا علیہ السلام محبت حضرت مولا علی سے فرماتے ہیں. اور یہ کون روایت کر رہا ہے؟ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین یہ آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. یعنی آیت مباہلہ کے وقت حضور علیہ السلام نے کن کو بلایا؟ حضرت مولا علی کو، جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہو رہا تھا. اور عیسائی ایک راہب دیکھ کے وہ جب دیکھا اس نے خاندان نبوت کو، جب دیکھا آل رسول کو، تو وہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بہتر یہی ہے کہ یہاں سے واپس چلے جائیں. ایسی ہستیاں، ایسے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے تو اللہ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا. تو ہماری بہتری اسی میں ہے، سلامتی اسی میں ہے کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں. بے شک. تو اسی طرح شاہ صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تھوڑی سی خصوصیت کوئی اہم چیز بتا دیں پھر شہادت کی طرف. جی شاہ صاحب مختصر طور پر پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. بے شک. دو چیزیں انتہائی دو لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربت کا کہ سرکار نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں. بے شک. حضور فرماتے ہیں یا علیو جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، دم کا دمی. اے علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے امیر خسرو فرماتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، بعد آزی تا کس نہ گویم تو چیزیں دیگری من دیگر. یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور قرآن کی جو آیت فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تمام مفسرین نے فرمایا یہاں انفسنا یعنی تم اپنی نفسوں کو لاؤ. حضور فرماتے ہیں نا اے عیسائیو تم اپنی نفسوں کو لاؤ، میں اپنی نفسوں کو. تو نفس رسول کون تھے؟ فرمایا علی تھے. بے شک. یعنی قرآن کی اس آیت میں جو نفس کا کہا گیا ہے نا کہ رسول فرماتے ہیں میں اپنی نفس کو لاؤں گا، تو اپنی نفس کون تھے؟ فرمایا وہ علی تھے. یعنی علی نفس رسول ہے. اتنی عظیم ہستی مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کے دور کی آخری خصوصی بات، بے شمار خصائص ہیں. سب سے بڑی خصوصیت کی بات یہ ہے قرآن عربی میں ہے، آپ کی حدیث عربی میں ہے، اسلام کا ماخذ اور مراجع جو ہیں وہ عربی میں ہیں. جی عربی کی گرامر کو مدون کرنے والا، عربی گرامر بنانے والا، عربی گرامر کا موجد مولا علی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین یہاں پر چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر شہادت کے واقعے کی طرف چلیں گے اور شاہ صاحب اور پروفیسر صاحب سے جانیں گے. آیا آیا آیا